ان کو کھاؤ اور شیطان کے راستے پہ نہ چلو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ صرف پاک مال قبول فرماتا ہے۔ بندہ حرام کما کے اس کی بارگاہ میں جتنا بھی صدقہ کر لے، اللہ اس کو قبول نہیں فرماتا۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس پہ آج تبصرہ کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس وقت کوئی بندہ اس طرف دھیان نہیں کرے گا کہ جو اس نے کمایا وہ حلال تھا کہ حرام تھا۔ اس کو صرف مال کمانے سے غرض ہوگی، اس طرف دھیان نہیں ہوگا کہ یہ حلال تھا کہ حرام تھا۔ ایک بات کو پہلے اپنے ذہنوں میں جگہ دیں، ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بندے کی قسمت میں لکھ دی ہے کہ یہ چیز اسی بندے کو ملتی۔ اب اللہ کی طرف سے وہ ہمارے لیے لکھی ہوئی چیز ہے، اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس کو حلال طریقے سے لینا ہے کہ حرام سے لینا ہے۔ چیز وہ ہماری ہے، وہ اللہ نے ہماری قسمت میں، ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے کہ یہ چیز اسی بندے کو ملے گی۔ اب وہ انسان پہ منحصر ہے کہ وہ اسی چیز کو حلال طریقے سے لیتا ہے یا اسی چیز کو حرام طریقے سے لیتا ہے۔ حلال اور حرام کا جو تعین ہے وہ بندے نے کرنا ہے۔ چیز اللہ نے بندے کو دے دے، جو اس کی قسمت کا لکھا ہوا وہ اس کو مل جانا ہے۔ حالانکہ قسمت کی بات ایسی کہ مولا علی کی بارگاہ میں ایک وہ شخص کھڑا ہوا جو تقدیر کو نہیں مانتے تھے، ان کو قدریہ فرقہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ تقدیر کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے وہ انسان ہے، انسان جو بھی کرتا ہے اپنی طاقت سے کرتا ہے، تقدیر کچھ نہیں ہے۔ اس نے مولا علی سے سوال کیا کہ اگر ایک بندے کو 4 دیواری کے اندر اس طرح بند کر دیا جائے کہ سورج کی کرن بھی اس کمرے میں نہ جا سکے، ہر طرف سے بند ہو کہ سورج کی روشنی بھی اس کے اندر نہ جا سکے، اس طرح ایک 4 دیواری کو بند کر دیا جائے اور اس کے اندر ایک بندہ موجود ہو اور اس کے نصیب میں کچھ رزق لکھا ہو، تو تم لوگ کہتے ہو کہ جو نصیب کا ہو وہ مل جاتا ہے۔ اب بتاؤ اس بندے کے نصیب میں رزق ہے، اس کو کیسے ملے گا؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سادہ جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا پہلے یہ تو بتا، جو بندہ 4 دیواری کے اندر بند ہے اور ایسی 4 دیواری جہاں سورج کی کرن بھی نہیں جا سکتی، روشنی بھی نہیں جا سکتی، بتا اگر اس بندے کا آخری وقت ہو تو اسرائیل وہاں روح لینے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اس نے کہا بالکل، اگر آخری وقت ہے تو اسرائیل روح لینے تو جائے گا۔ فرمایا جہاں سورج کی کرن نہیں جا سکتی وہاں اسرائیل روح لینے جا سکتا ہے، تو جب اسرائیل روح لینے جا سکتا ہے تو میکائیل بھی رزق لے کے بھی جا سکتا ہے۔ انسان کے نصیب میں جو ہے اس کو ملے گا، اب اس کو حلال طریقے سے لینا ہے کہ حرام سے لینا ہے یہ بندے کا کام ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ بندہ اس طرف دھیان نہیں کرے گا کہ جو اس نے کمایا وہ حلال تھا کہ حرام تھا۔ آج اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ ابھی آپ سب نے بجٹ کچھ سن لیا ہوگا، کچھ آج سن لیں گے آپ کو، جو نئے ٹیکس عوام میں لگنے والے ہیں۔ اب انسان جب کسی بوجھ کے تلے دبتا ہے تو پھر وہ حرام کی طرف بھاگتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ شارٹ کٹ کے ذریعے کوئی چیز حاصل کر لے۔ کبھی پیسے دے کے کوئی چیز لے لی، کبھی رشوت دے کے لے لی، کبھی سود کا کام شروع کر دیا، تو پھر انسان اس کی طرف بھاگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت مال نے تمہیں ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے۔ مال کی حرص، مال کی کثرت، مال کی لالچ نے تمہیں تباہ کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا تو اتنا لالچی ہے، اگر اس کو ایک بستی سونے کی بھر کے دے دی جائے تو یہ پھر دوسری کی لالچ کرتا ہے۔
دوسری ملے تو تیسری کی لالچ کرتا ہے، اور آخر میں رسول کریم نے ایک جملہ فرمایا، حد کر دی، فرمایا آدم کے بیٹے کی جو لالچ ہے اس کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بڑھ سکتی۔ اس کا پیٹ، اس کی لالچ صرف اور صرف قبر کی مٹی بھرے گی اور کوئی چیز نہیں بڑھ سکتی۔ ہمارے ہاں جو صورتحال بھلا کیا ہے، ایک بندہ کرائے پہ رہتا ہے، ساری زندگی میں دعا مانگتا اللہ تو اپنی چھت دے دے، ہمیں چھوٹی ہی دے دے، دعا مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ اچھا اس کو 2 مرلے کا اپنا گھر مل جائے تو وہ 2 مرلے کا شکر کم کرتا ہے اور 5 مرلے کی دعائیں زیادہ کرتا ہے۔ حالانکہ وعدہ کیا ہے، ان شکرتم لازیدنکم، تو شکر کر میں اور دوں گا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے شکر کر میں اور جس نے 2 مرلے کا دیا 5 مرلے کا نہیں دے، ہم اس 2 مرلے کا شکر کم کرتے ہیں 5 مرلے کی دعائیں۔ جب 5 مرلے کا ملے کہتے ہیں پتر بڑے ادھر تو کنال کا 5 مرلے کا شکر کم ہو گیا اور کنال کی دوڑ زیادہ ہو گئی۔ اللہ فرمایا الہاکم التکاثر، یہ دعائیں مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ سے مانگنا ہے نا، دل کھول کے مانگو، جتنا بڑا رب ہے اس سے اتنا اس کا کرم مانگو، یہ مانگنا بری بات نہیں ہے، لیکن اسی کے ارد گرد چکر لگانا یہ بری بات ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیے، مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے اس کی دعا قبول ہو، اس بندے کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ اللہ کا ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مرتبہ اختیار دیا ہے کہ جو مانگے گا وہی ہوگا۔ ویسے تو نبی دعا کرے ہر دعا کو بولا، لیکن بعض اوقات بندہ پیار میں آ کے کسی کو اختیار دیتا ہے، مانگا تو کی مانگنا ہے؟ اللہ نے ہر نبی کو اختیار دیا، تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھی اختیار دیا لیکن میں نے وہ بھی دعا نہیں مانگی۔ تو صحابہ نے عرض کیا آقا آپ نے کیوں نہیں مانگی؟ تو فرمایا کہ وہ دعا میں نے قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھی ہے، جب میری امت پھنس جائے گی میں دعا کرا کے ساری جنت میں لے کے چلا جاؤں گا۔ مستجاب الدعوات وہ شخص ہوتا ہے جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نیچے ہونے سے پہلے اس کی دعا قبول ہو۔ حضور کے ایک صحابی ہے سعد بن ابی وقاص، یہ واحد صحابی ہیں۔ ایک غزوے کا موقع تھا تو یہ اتنی جان نثاری کے ساتھ تیر چلا رہے تھے دشمنوں کی طرف۔ ہمیں جب اپنے آقا پر جان سے زیادہ پیار ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، یا رسول اللہ میرا ماں باپ میرا سب کچھ آپ پہ قربان ہو جائے۔ جتنے حضور کے امتی ہیں سب یہ کہتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ حضرت سعد بن وقاص ایسے صحابی اور بڑی صحابی ہیں، ایک غزوے کے موقع پہ تیر چلا رہے تھے تو حضور نے ان کو دیکھا اور اتنے خوش ہوئے تو فرمایا اے سعد سب کہتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، میں محمد کہتا ہوں سعد تجھ پہ محمد کے ماں باپ قربان ہو، تجھ پہ محمد کے ماں باپ قربان۔ یہ سعد بن وقاص حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے آقا میرا دل چاہتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہو، میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں میری دعائیں قبول ہو۔ آج ہماری دعاؤں میں جو رکاوٹ ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ یار بڑا ایسا ہو گیا دعا مانگنے میں یار قبول ہی نہیں ہوتی تھی، توجہ کرنی ہے۔ عرض کیا آقا میرا دل چاہتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جو دعا مانگوں قبول ہو جائے۔ رسول کریم نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ہر دعا قبول ہو تو ایک کام کر، اپنی کمائی کو پاک کر لے، رب تیری ساری دعاؤں کو قبول کر۔ اپنا رزق پاک کر، اپنی کمائی پاک کر، کیونکہ انسان کے اکثر گناہ رزق کمانے کی خاطر ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولے گا رزق کی خاطر، دھوکہ دے گا رزق کی خاطر، عیب چھپائے گا رزق کی خاطر۔ انسان کے اکثر گناہ اس کے رزق کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو میں اپنی کمائی کو پاک کر، رب تیری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ آج ہم ایک شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں بعض اوقات اٹک جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ جس بندے کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا سب حرام کا ہو
تم بتاؤ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ آج ہماری دعاؤں میں رکاوٹ کا ایک سبب توجہ کرنی ہے، کہیں سے حرام کا طریقہ معاش نہیں بن گیا، کہیں حرام کی کمائی ہمارے گھر میں آنے شروع تو نہیں ہوگی۔ جس گھر میں حرام کمائی آتی ہے پھر وہاں اکثر دوائی آتی ہے۔ ایک بیمار ہوگا ٹھیک ہوگا دوسرا بیمار تو تیسرا ہوگا۔ جہاں حرام کمائی آتی ہے وہاں اکثر دوائی آتی ہے۔ توجہ کرنے کی ہماری کمائی کے اندر ایک بات کو یاد رکھیں، حرام کمائی کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ گھر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بیوی اور بچے نافرمان ہوتے ہیں، دوسرا کبھی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ آپ یقین کریں لوگ کروڑوں روپیہ ہاتھوں میں لے کے ڈاکٹر کے ترلے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار خدا کے واسطے میرے پیو کی جان بچانا۔ میرے بھائی پیسے میں سکون نہیں ہے، بڑے ارب کرتی ہیں، خراب کرتی ہیں، صبح اٹھ کے بتا کے کھاتے 2 پیس ڈبل روٹی کے اور ساتھ 4-5 گولیاں کھا کے گزارا کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ کوئی غریب بندہ جس کا اوڑھنا بچھونا بھی مٹی ہوتا ہے، وہ صبح بھی 2 روٹیاں، دوپہر بھی، شامی بھی، ساتھ رکھیا پر سکون نہ پرواہ نہیں ہوتی۔ پیسے میں سکون نہیں ہے، پیسے میں سہولت ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ اصل میں ہمارا تباہی کا سبب یہی ذریعہ بنا کہ ہم پیسے کے ذریعے سکون کی تلاش میں چلتے ہیں کہ پیسہ آ جائے تو سکون ہوگا۔ وہ ایک نا بندہ تھا، اس کے پاس صرف 2 چیزیں تھیں، ایک چارپائی اور ایک حقہ، بس کل اثاثہ 2 چیزیں تھیں۔ چھوٹی سی چارپائی اس نے رکھی ہوئی تھی جس میں وہ بیٹھتا تھا سوتا تھا بس، اور حقہ کسی نے دے دیا تو کھا لیا ورنہ حقہ پی کے گزارا کرتا تھا۔ اب وہ سارے لوگ جو تھے اس کو دیکھتے تھے یار بڑا عجیب بندہ، صرف ایک چارپائی ہے اور حقہ ہے۔ باقی لوگوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیے، عالیشان محل بنا لیے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا گاؤں میں طوفان آ گیا، اتنا سخت طوفان آیا کہ جانور بہنے لگے، گھروں کی چھتیں اکھڑنے لگے، گھر پانی میں بہنے لگے۔ طوفان اتنا سخت تھا، جانور ہلاک، گھر ہلاک، انسان ہلاک، فصلیں تباہ ہونے لگی۔ اس بندے نے کیا کیا، اپنی چارپائی رکھی کندھے پہ، حقہ پکڑا دوسرے ہاتھ میں، جا کے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ گیا۔ وہ اوپر بیٹھ کے دیکھ رہا کہ سارا شہر تباہ ہو گیا، کسی کے جانور ڈوب رہے ہیں، کسی کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، کسی کی گھر کی چھتیں اکھڑ گئی، کوئی انسان بہ کے مر رہا ہے۔ اور وہ سکون سے پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے نا ٹانگ اس نے رکھی ٹانگ اور بیٹھ کے حقہ پی رہا ہے۔ تو کسی نے اس کو کہا یار تھلے سارا شہر ڈوب گیا تو حقہ پی رہا ہے؟ کہتا ہے بھائی غریبی کا مزہ ہی آ جائے گا، غریبی کا مزہ ہی آ جائے گا۔ تو بعض اوقات میں انسان سکون تلاش کرتا ہے پیسے کے ذریعے۔ ایک بات یاد رکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب لوگ، یہ جو بڑا بندہ ہوتا ہے نا میرے جیسا، وہ سمجھتا پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یار ہمارا کیا بنے گا، ہم تو غریب ہی رہتے ہیں۔ اب رسول کریم کا فرمان سنیں، میرے نبی پاک نے فرمایا غریب بندہ امیر بندے سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ کیوں بنا؟ جو ہے ہی نہیں تو حساب کا تھا۔ جیسے میں مثال ایک بندے کو 100 روپے دوں، ایک کو 10 دوں، ایک کو 20 دوں، جاؤ بھی سارے بازار سے سامان لے کے آؤ۔ جو 10 روپے لے کے گیا ہوگا اس کا حساب جلدی، جس کے پاس 20 ہوگی اس کا حساب اس سے دیر میں ہوگا، جس کے پاس 100 دیا ہوگا اس کا حساب اس سے بھی، جدھر کو ہے ہی نہیں سی، جدھر ہے ہی نہیں تھے حساب کر رہا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں اگر تم حرام خرچ کرو گے تو وہ قبول نہیں کرے گا، اپنی ذات پہ خرچ کرو گے تو برکت نہیں ہوگی، اور اگر اپنے لیے اس مال کو جمع کرو گے تو وہی جہنم کا ایندھن تمہارے لیے ہوگا۔ ہم بعض اوقات سارا کما کے نا، میری بات بڑی توجہ سے سنی ہے، ساری زندگی نا سرکاری نوکری ہوتی ہے تو رشوت کھا کھا کے گھر بھی بنا لیتے ہیں، گاڑی بھی بنا لیتے ہیں، بچوں کو باہر کے ملک بھی بھیج دیتے ہیں، اور جب ریٹائر ہوتے ہیں تو سر پہ ٹوپی پہن کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ ساری زندگی حرام کمایا ہوتا ہے، بچوں کی پرورش حرام کمائی سے، گھر کی تعمیر حرام کمائی سے، گاڑی بنگلہ ساری سہولتیں حرام کمائی سے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یعنی چوہے صاحب نے مسجد بنا دی ہے، چوہے صاحب نمازی ہو گئے، ایک بات کو پلے باندھ لیں،
جس کا حق کھایا ہے جب تک واپس نہیں کرو گے کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ رسول کریم کا فرمان ہے جس کے پیٹ میں حرام کی کمائی جاتی ہے اور جس کا بدن حرام کی کمائی سے پرورش پاتا ہے وہ بدن کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ساری زندگی اپنا ماتھا سرتوں میں رگڑتے رہو۔ اگر بہن کی وراثت کھائی ہے، غریب بندے کا خون نچوڑا ہے، میں کہتا ہوں اس افسر کو ڈوب کے مر جانا چاہیے جو کرسی پہ بیٹھ کے ریڈی لگانے والے سے رشوت مانگ رہا ہوتا ہے، اور تیری تنخواہ تو پھر 50,000 ہے، وہ ریڈی والا 500 کماتا ہے، 500 میں اپنے بچوں کو پالتا ہے، وہ اپنا بل ٹھیک کروانے جائے تو اس سے رشوت مانگتا ہے۔ رسول کریم نے فرمایا تھا کہ تمہیں مال کی لالچ نے تباہ کر دیا تاکہ تم قبروں کو جا پہنچے۔ آج تو عجیب صورتحال سے نئی صورتحال آ گئی، بیٹی یا بہن کی شادی کرنی ہوتی ہے نا تو سود پہ پیسے اٹھا لیتے ہیں، سود پہ قرضہ لے لیا اور بہن کی شادی کی، بیٹی کی شادی کی، اور بعد میں بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہو، قرآن سے مذاق کرتے ہو۔ ہم کیا تصور کرتے ہیں سود کے پیسوں سے بیٹی کو جہیز دے کے اس کے نصیب اچھے کر لیں گے ہم لوگ؟ اب تو یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ قرضہ لینا تو سود پہ لے لو، اور لوگ بے درد ہو کر لے رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والا، اس بات کو توجہ سے سنیں، رسول کریم نے فرمایا سود لینے کے لیے 70 عذاب ہیں، اور اس میں سے سب سے کم تر عذاب یہ ہے کہ بندہ اپنی سگی ماں سے 35 بار زنا کرے۔ سود کی کمائیوں سے بیٹیوں کے واپس آنا چاہتے ہو؟ رشوت کے لین دین سے بچوں کے نصیب اچھا کرنا چاہتے ہو؟ ساری زندگی حرام کمایا ہوتا ہے، اپنی کرسی پہ بیٹھ کے رشوت کھائی ہوتی ہے، بعد میں مسجد بنا کے جنت مل جائے گی۔ غریبوں کا خون نچوڑ کے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بادشاہ آ گیا وقت کا، اور اشرفیوں کی تھیلی لے کے آیا، کہنے لگا حضور آپ کے لیے توبہ ہے، آپ نے تھیلیاں پکڑی اور نچوڑ دی، اس کو نچوڑا تو خون بہنے لگا، نچوڑ کے عبد القادر کو نذرانے دینے آتے ہو؟ یا غریبوں کا خون نچوڑ کے مسجد بنانے سے کیا ہو جائے؟ آج ہماری تباہی کا سبب یہ بنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں سود عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، پھر اس کے سال مہینوں کی طرح ہوتے ہیں، مہینے دنوں کی طرح، ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، اور دن گھنٹوں کی طرح، گھنٹے منٹوں کی طرح، اور منٹ سیکنڈ کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، بجلی چوری کر کے قبر ٹھنڈی نہیں ہونی، کمرہ ٹھنڈا ہونا ہے۔ چوری کی بجلی سے کمرہ ٹھنڈا کر سکتے ہو، قبر ٹھنڈی نہیں کر سکتے۔ ہم تصور کر سکتے کہ ہم نے 5,000 کا لگایا ہوا ریٹر کا، ٹھیک ہے، جتنا مرضی چلائیں پرواہ کوئی نہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ایک لقمہ کسی کا حرام ہے۔ حدیث پاک سنیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا صحابہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا آقا غریب بندہ وہ جس کے پاس پیسے نہ ہو، درہم دینار نہ ہو۔ ہم سے پوچھے تو ہم کیا کہیں گے غریب کون ہے اس کے پاس مایا نہ ہو، ہم بھی یہی کہیں گے۔ صحابہ نے بھی عرض کیا آقا اس کے پاس پیسے نہ ہو، درہم دینار نہ ہو۔ رسول کریم نے فرمایا نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا پھر آپ بتائیں کہ غریب کون ہے؟ توجہ سے حدیث سنیے، توجہ سے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ غریب بندہ وہ ہے ایک بندہ قیامت میں محشر کے میدان میں آئے، اور جب وہ میدان محشر میں داخل ہوگا اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے پہاڑ چلیں گے۔ اس بندے کی دنیا میں اتنی نیکیاں ہوں گی کہ نیکیوں کے پہاڑ بنے ہوں گے۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ یہ بندہ بھی غریب ہے جس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے پہاڑ چلیں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جب اس کو ترازو پہ میزان پہ کھڑا کیا جائے گا نا، اس کی نیکیاں تلنے لگیں گی، تو ایک بندہ آئے گا عرض کرے گا مالک اس نے میرا دنیا میں حق مارا، اللہ حکم کا فرشتوں نیکیوں کا ایک پہاڑ اس کو دے دو۔ دوسرا بندہ ہے مالک اس نے مجھ پہ ظلم اور زیادتی کی تھی، رب فرمائے گا ایک نیکیوں کا پہاڑ اس کو دے دو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ لوگ مطالبہ کرنے والے اتنے ہوں گے کہ اس کے نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں اور مطالبہ کرنے والے ختم نہیں ہوں گے۔ تو صحابہ نے اس کے کہا پھر کیا ہوگا؟ میرے نبی پاک نے جو مطالبہ کرنے لوگ آئے ہوں گے نا، ان کے گناہ نکال کے اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے۔
صحابہ جب وہ میدان محشر میں آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن جب اس کے نامہ اعمال کھلنے کے بعد پلٹے گا تو اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کے پہاڑ چلیں گے۔ صحابہ یہ بندہ بڑے غریب ہے۔ آج کسی کا مال دبا کے، بھائی بہن کی وراثت دبا کے آپ زندگی میں اپنے بچوں کے لیے کچھ بنا جائیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ میرے نبی پاک میں جس کی زمین کا جتنا حصہ دبایا ہوگا نا، قیامت کے دن ساتوں زمینوں میں سے اتنا حصہ نکال کر آگ کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال کر اس کو میدان محشر میں گھسیٹا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ وہ بنتا ہے جو دنیا میں زمینوں پہ قبضہ کیا کرتا ہے، اپنی نسلوں کا بیڑا غرق ہمارے ہاتھوں سے ہو جائے۔ وہ جب ہم حفظ کیا کرتے تھے نا تو ہمارے ساتھ ایک بچہ پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ذہن دیا تھا، اتنا ذہن کہ اس نے 9 یا 10 مہینوں میں 28 پارے حفظ کر دی، اتنا اللہ نے اس کو ذہن دیا، بڑی پرانی بات ہے۔ تو آخری 2 سپارے تھے وہ اس کے پھنس گئے اور 1.5 سال گزر گیا، 2 سپارے حفظ نہیں ہوئے۔ استادوں نے اس کے والد صاحب کو بلایا، پوچھا بھی بچے کو گھر کی پریشانی ہے؟ بچہ بڑا ذہین تھا کہ 10 ماہ میں 28 سپارے حفظ کر دیے اور 1.5 سال ہو گیا، 2 سپارے اس کو یاد نہیں ہو گئے۔ تو باپ رو پڑا، اس نے کہا قاری صاحب اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں باپ کا میں ملازم ہوں اور میٹر ریڈنگ کرتا ہوں، 1.5 سال ہو گیا کہ میں نے رشوت لینی شروع کر دی اور اسی پیسے کا گھر میں آٹا آتا ہے۔ آپ خود سوچیں جس کے پیٹ میں حرام جاتا ہوگا سینے میں قرآن کیسے آئے؟ آج شکوہ کی اولاد بات نہیں مانتی، ایک بات کو پہلے باندھے، حرام کمائی کا ایک ذرہ بھی آ گیا 2 چیزیں گھر سے چلی جائیں گے، ایک فرما برداری، ایک سکون، یہ کبھی بھی اثر نہیں ہوئی۔ اس واسطے جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنی مرضی مسجدیں بنا لیں، اگر کمائی حلال نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اس واسطے سب سے پہلے اپنی کمائیوں کو حلال کرو، اپنا رزق پاک کرو۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے جی، ایک بات کو یاد رکھیں، ایک مسئلہ جو ہمارے یہاں بڑا عام ہو گیا، سب کے ذہنوں میں سوال ہے، دیکھیں جی اپنا کام، اپنا حق بھی رشوت کے بغیر نہیں ملتا۔ کسی دفتر میں چلے جائیں، میٹر لگوانا ہو تو وہ رشوت کے بغیر نہیں لگتا، نوکری لینی ہو تو وہ رشوت کے بغیر نہیں لگتی۔ ایک بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا، پہلے میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں پھر اس مسئلے کو سمجھاتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی توجہ بھٹک گئی نا تو مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا، آپ کچھ غلط سمجھ کے چلے جائیں۔ حضور کی ایک صحابیاں تھے ہندا، حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا، آقا میرا شوہر مجھے نا میرا جیب خرچ نہیں دیتا، نام نفقہ جو 3 چیزیں ہیں، لباس ہے، رزق ہے اور رہائش ہے، جو بنیادی 3 ضرورتیں بیوی کی پوری کرنا مرد پہ واجب ہوتا ہے، مجھے میری بنیادی ضرورتیں بھی نہیں دیتے، تو کیا میں اس کے جیب سے پیسے لے کے اپنی بنیادی ضرورت پوری کر سکتی ہوں؟ تو رسول کریم نے فرمایا ہاں، جتنی تیری ضرورت ہے اتنی تو لے سکتی ہے۔ اور اس سے اگلی حدیث میں فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کی بیوی اس کے پیسوں سے صدقہ بھی نہیں کر سکتی، جتنی ضرورت ہے اتنی تم جیب سے لے سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک بندہ، 2 بندے گئے انٹرویو دینے کے لیے، توجہ آپ نے کرنی ہے مسئلہ سمجھنے کے لیے، توجہ بٹن میں نہیں دی، 2 بندے گئے انٹرویو دینے کے لیے۔ ایک بندہ وہ تھا جو اس نوکری کا اہل تھا، جو مطالبہ تھا گورنمنٹ کا اس میں وہ ساری شرائط پوری تھی۔ اب جب اس کو نوکری لگنے لگی تو دوسرا بندہ انٹرویو کے لیے وہ تھا جو اس نوکری کا اہل نہیں تھا، اس کی سمجھ لو کہ سند جاری تھی یا قابلیت وہ نہیں تھی، تجربہ وہ نہیں تھا جو مطلوب تھا۔ اب وہ جو بندہ جو اہل نہیں ہے وہ پیسے دے کے، رشوت دے کے نوکری حاصل کرتا ہے، اور اگر وہ بندہ سیٹ پہ بیٹھ گیا جو سیٹ کا اہل نہیں ہے، بتائیں کتنی نسلیں تباہ ہوگی۔ تو اب یہ وہ بندہ جو اہل ہے جس کے اندر شرائط پوری تھی، اگر اس کو پیسے دیے بغیر نوکری نہیں ملتی، اور یہ اس شرائط پہ پورا بار بار یہ شرط دہرا رہا، یہ ان شرطوں پہ پورے کا پورا اترتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ یہ پیسے دے اور نوکری لے۔ دینے والے کے لیے رشوت نہیں ہے، لینے والے کے لیے رشوت بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ اسی طرح کسی بینک میں چلے جائیں،
اگر آپ کو پتا کہ یہ محکمہ بار بار ذلیل کرتا ہے، چکر لگواتا ہے، کام نہیں کرتا، تو دینے والے کے لیے رشوت ہے، لیکن لینے والے کے لیے رشوت ہے اور حرام بھی ہے۔ اس واسطے ساری گفتگو کا نچوڑ اس بات کو پلے باندھ ہے، اگر اولاد کی پرورش میں ایک لقمہ بھی حرام کا شامل کر دیا، ساری زندگی وہ تمہاری فرما بردار نہیں ہو سکتی، اور ساری زندگی سیٹ پہ بیٹھ کے حرام کما کے بعد میں تم 100 مسجدیں بھی بنا دو تو کسی کام کی نہیں۔ جن کا حق کھایا ان کو واپس کرو۔ ساری زندگی ریلوے کا رویا چوری چل کر کے کمائیاں کی ہوں، اور بعد میں تم مسجدیں بنا دو مدرسے، وہ کسی کام کے نہیں۔ پہلے وہ کمائی واپس کرو۔ اب لوگ کہتے دیکھیں جی ہم کمائی کیسے واپس کریں، ہم تو ریٹائر ہو گئے تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، آپ ریلوے کی ٹکٹ خریدتے ہیں، ریل گاڑی کی، پیسہ گورنمنٹ کو چلا گیا، جب آپ ٹکٹ خریدتے ہیں پیسہ گورنمنٹ کو، سفر نہ کریں، پیسہ واپس کریں۔ جس کا حق مارا ہے پہلے اس کو واپس کریں۔ جب تک جس کا حق مارا ہے اس کو واپس نہیں کریں گے توبہ بھی کسی کام کی نہیں، کیونکہ حقوق اللہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ بندوں کے حق تب معاف ہوتے ہیں جب بندہ معاف کرے۔ ساری زندگی بندوں کے حق کھا کے، بہن بھائیوں کی وراثتیں کھا کے کون سی جنت کی تلاش میں آپ لوگ؟ ساری زندگی سیٹ پہ بیٹھ کے رشوت کھائی ہو، بعد میں سر پہ ٹوپی رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی۔ پہلے لوگوں کا حق واپس کریں۔ اور آخری بات، سال بدلا ہے، ہم نہیں بدلے۔ خوشی اس دن منانا جس دن ہم بدل جائیں گے۔ پورے سال میں توجہ کرو، کیا ہم اس سال میں پکی نمازی ہو گئے؟ خوشی کس بات کی؟ کیا اس سال ہم نے اپنی اولاد کو نمازی کیا؟ خوشی کس سال کی؟ کیا اس سال ہم نے غیبت کرنا چھوڑ دی، چغلی کرنا چھوڑ دی؟ پورے سال میں قرآن کتنی بار پڑھا ہے؟ خوشی کس چیز کی منا؟ خوشی اس دن منانا۔ کل صرف تاریخ بدلنی ہے، سورج ایسے ہی نکلے گا، ہمارے کام کاج ایسے ہی ہوں گے، سال ہر سال بدلتا ہے۔ خوشی اس دن ہوگی جس دن ہم بدلیں گے۔ اس لیے رسول کریم نے فرمایا اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔